لینسٹ میں صحت کارڈ پہ مضمون آیا، اور جب لینسٹ میں مضمون آتا ہے تو وہ آڈٹ بھی ہوتا ہے، وہ ویریفائی بھی ہوتا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کامیابی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ بہت سے امیر ممالک میں بھی نہیں ہے، ان کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے، امریکہ میں آج تک صحت کارڈ پہ الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ خیبر پختونخوا نے یہ کیا اور ان کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور اس کے باوجود یہ اتنی سکسیسفلی کیا۔ پھر اس پہ پوری ایک کرٹیک ہے کہ کون سی اچھی چیزیں ہیں، کون سی امپروومنٹ ایریاز ہیں، ان امپروومنٹ ایریاز پہ ہم لگے ہوئے بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ خراج تحسین پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، چیف منسٹر محمود خان صاحب کو، ہمارے جو پچھلے ہیلتھ منسٹرز ہیں شاہرام ترکی جن کے دور میں یہ شروع ہوا، پھر ہشام خان جن کے دور میں فیصلہ لیا گیا کہ یہ یونیورسل کرنا ہے، صحت کارڈ کی ٹیم، چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب، اور ایک اور چیز بھی جو لکھی گئی ہے اس مضمون میں کہ جو سب سے سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا، پولیٹیکل اونرشپ تھی اتنے بڑے پروگرام کی، اور بہت سی لوگوں کو یہ غربت میں جانے سے بچا رہا ہے، اور بہت سی لوگوں کی یہ زندگیاں بچا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی کامیابی کی چند مثالیں، چند سلائیڈز جو ہیں وہ دیکھتا ہوں نمبرز کے ساتھ، اور یہ جو اس کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے یا اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ دا لینسٹ نے اسکرین کر کے اس کو پاس کیا کہ صحت کارڈ پہ مضمون اور اس کے ڈیٹا پہ ہم مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی ہیلتھ کے پروجیکٹس کو کبھی یہ نہیں ملا، اور شاید اسی لیے ہی افسوس کے ساتھ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تو مریم نواز شریف نے اپنے چچا کو کہا کہ یہ ہمیں بند کرنا چاہیے، کہ شاید انہیں اندازہ تھا کہ اگر اتنا کامیاب پروجیکٹ ہے تو ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ ہر مہینے اس سے لاکھوں لوگ فائدہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا پولیٹیکل کریڈٹ عمران خان صاحب کو جائے گا تو انہوں نے یہ تاریخی منصوبہ بھی بند کرنا چاہا۔ اب میں آپ کو اس کی پروگریشن اور کچھ فگرز دیتا ہوں، اگر یہ آپ سلائیڈز دیکھ لیں، اور یہ سلائیڈز میں بعد میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا۔ 10 لاکھ روپے کی سالانہ انشورنس ہے ہر فیملی کی، اور انشاءاللہ جب ہم اپنا ٹاپ اپ پروگرام بڑھائیں گے تو یہ 10 لاکھ سے تھوڑی سی کو پیمنٹ پہ پورے صوبے کی آبادی کو 1 کروڑ تک کی کوریج کی آپشن ہوگی۔ قبائلی اضلاع کے فیملیز ملا کے 96 لاکھ سے زیادہ فیملیز کو ہم کور کر رہے ہیں، 9.6 ملین، سوری 10 لاکھ 1 ملین، 1 ملین، 1 کروڑ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب ہم ٹاپ اپ پروگرام جس میں او پی ڈی بھی شامل ہوگی وہ ڈالیں گے تو اس کی چھوٹی سی فیس ہوگی۔ سرکاری ملازمین وہ فیس اپنی میڈیکل الاؤنس کی جگہ دے سکیں گے، اگر نہیں چاہتے تو وہ اپنی میڈیکل الاؤنس رکھ دیں، اور آپ کو 4 آپشنز جو ہیں وہ دیے جائیں گے اندازاً سے کہ 2,000 روپے ماہانہ، 4,000 روپے ماہانہ، 6,000 روپے ماہانہ، اور جو سب سے پریمیم پروگرام ہوگا اس میں آپ کو 1 کروڑ روپے کی کوریج ہوگی۔ دیکھیں ڈیولپ دنیا میں ایسے ہی انشورنس اسکیمز کام کرتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے شکل پہ اتنا تعجب دیکھ کے، کیونکہ تھوڑا سا جب ہٹ کے بزنس ایز یوزول سے کام ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہم اپنی آبادی کو آفر کر سکتے ہیں، اور یہ 10 لاکھ کا پروگرام سب کے لیے مفت ہوگا۔ اچھا، اب تک 39 ارب روپے صحت کارڈ پہ یوٹیلائز ہو چکے ہیں، اور سیکنڈری کوریج، ٹیرشری کوریج، اور جو ہم نے نئے پروگرامز اس میں انٹروڈیوس کیے ہیں، 40 سے زیادہ لوگوں کے لیور ٹرانسپلانٹس، جہاں 10 لاکھ کی لمٹ نہیں تقریباً 50 لاکھ کی کوریج مل رہی ہے، 113 کڈنی ٹرانسپلانٹس، اور 1,08,000 کارڈیالوجی پروسیجرز۔ تو آپ یہ دیکھ لیں اس ملک میں جہاں پہ کوئی 1,00,000 2 لاکھ روپے جب افورڈ نہیں کر سکتا تھا
تو وہ زندگی اور موت کا جوا کھیل لیتا تھا، کیونکہ اسپتال جانے کے وسائل نہیں ہوتے تھے. 1,08,000 سارا جو ہے وہ سلائڈز میں. اب چونکہ حالانکہ ہمارا سیپریٹ کانٹریکٹ ہے، ہمارا پروگرام، پنجاب کا پروگرام، وفاقی پروگرام سارے اسٹیٹ لائف کے پاس تھے. 1,043 ہسپتال امپینلڈ ہیں، 191 ہسپتال خیبر پختونخوا میں، اور کل 1.5 ملین 15 لاکھ ایڈمیشنز ہوئی ہیں. اور ایک اور خوشی کی بات، ہمیشہ تنقید ہوتی تھی کہ اس میں تو سارا پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کو جا رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بالکل بری بات نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کو پبلک سیکٹر نیٹ میں شامل کر دیا ہے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ جس وقت یہ صرف بسپ کے بینیفیشریز کو ملتا تھا تو پبلک ہسپتالوں میں استعمال اس کا 11% ہوتا تھا. جب ہم نے یونیورسل کیا تو یہ تقریباً 1 سال بعد 22% ہو گیا، اور اب پبلک ہاسپٹلز میں اس کا استعمال اور اس کا خرچہ 33% جا رہا ہے. یعنی یہ 2.5 سال میں 3 گنا بڑھا ہے، جو آپ کو ہمارے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کی امپروومنٹ کا بھی بتاتا ہے. اور جتنا انشاءاللہ زیادہ امپروو ہوں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اس کو آہستہ آہستہ 50-60% تک پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں لے جائیں گے. ایک اور بڑی زبردست چیز کہ 52% جو اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ خواتین ہیں. ہماری پاپولیشن کا جو خواتین کا حصہ ہے وہ 48 یا 49% ہے، ایگزیکٹ نمبر مجھے نہیں یاد، لیکن 52% خواتین کا استعمال ہے، جو کہ خواتین کی امپاورمنٹ کا بھی اس کا ایک جو ہے وہ ہے. اور ایوریج جو ٹریٹمنٹ کی کاسٹ ہے وہ 62,000 روپے ہے. یہ ایوریج زیادہ تر کارڈیالوجی پروسیجرز یا یہ جو لیور ٹرانسپلانٹ کے پروسیجرز یا کڈنی ٹرانسپلانٹس جو زیادہ مہنگے پروسیجرز ہیں ان سے بنتی ہے. 62,000 ایوریج جو ہے وہ اس پہ استعمال پیشنٹ کا آ رہا ہے، جو پیشنٹ استعمال کر رہا ہے. نیکسٹ، اب یہ دیکھ لیں کہ استعمال کیسے زیادہ ہوا. جب 4 سال یہ کچھ پاپولیشن کے حصے کو مل رہا تھا تو تقریباً سال میں 60,000 لوگ استعمال کر رہے تھے. آپ 2016-17 میں دیکھ لیں، 17-18 میں دیکھ لیں، اور 19-20 میں دیکھ لیں. اس کے بعد 20-21 میں وہ پہلا سال تھا جب یونیورسل کوریج کی طرف ہم گئے. آپ کو یاد ہوگا 1 نومبر 2020 کو وہ تاریخی دن تھا جب ہم پرائم منسٹر عمران خان کو سوات لے کے گئے تھے، اور مالکن ڈویژن سے یونیورسل ہیلتھ کوریج شروع ہوئی تھی. 1 فروری 2021 کو پورا صوبہ کور ہو گیا تھا. تو 2020-21 میں آلریڈی ٹوٹل جو استعمال تھا وہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کا تھا. پچھلے سال یہ 2.5 لاکھ سے بڑھ کے 7,88,783 لوگوں نے استعمال کیا. اور جو اس سال کی اوسط چل رہی ہے، اور اس میں قبائلی اضلاع کا ڈیٹا نہیں شامل، 12,35,000 لوگ صحت کارڈ کو صرف 1 سال میں استعمال کریں گے. اسی لیے لینسیٹ نے اس کو انٹروڈیوس کیا. یہ کسی ڈیولپنگ ملک میں اس ٹائپ کا پروگرام کبھی آیا ہی نہیں ہے، اور مجھے فخر ہے کہ ابھی تو یہ 3/4 پاکستان میں رول آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن اس کا ابتدا خیبر پختونخوا سے ہوا تھا. نیکسٹ، اچھا، قبائلی اضلاع کو مریم نواز شریف کے کہنے پہ وفاقی حکومت نے 1 جولائی سے نکالا، لیکن اس کے 3-4 دن بعد ہی چیف منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ لیا، ڈائریکشن دی کہ اگر پیسوں کی کمی بھی ہے ہم نے یہ سہولت پورے خیبر پختونخوا میں دینی ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے وہ ہمارے پروگرام میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں تو 3 مہینوں میں تقریباً 12,000، 11,000 اور 6,000، تقریباً 28,000-29,000 لوگوں نے قبائلی اضلاع میں بھی یہ استعمال کیا ہے خیبر پختونخوا کے پروگرام کو. تو اگر آپ پچھلا وہ دیکھ لیں تو 1,08,000 یوزیج سیٹل ڈسٹرکٹس میں اور 12,000 یوزیج مرج ڈسٹرکٹس میں. پچھلے مہینے ریکارڈ یوزیج ہوئی ہے 1,20,000 لوگوں کی. نیکسٹ، اور یہ جو پچھلے 2 مہینے تھے یہ سیٹل ڈسٹرکٹس کا ڈیٹا ہے. ایک مہینے 1,11,000 اور پچھلے مہینے 1,08,000. ہماری امپینلمنٹ زیادہ ہو رہی ہے.
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کا سینٹر بن جائے، کیونکہ جب پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں یوٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے گی تو اس کو ہم ایز این انشورنس پھر نہیں استعمال کریں گے، اس کو ہم ایز اے ہیلتھ فائنینسنگ ٹول بھی استعمال کریں گے. مطلب کہ ایک بیس بجٹ سارے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کا سیٹ ہو جائے گا اور اضافی بجٹ سارا صحت کارڈ سے جا سکے گا. تو یہ جہاں پہ لوگوں کا اعتماد ہے جن ہسپتالوں پہ، ان کو بجٹنگ کا بھی ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا. نیکسٹ. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے یہ ڈیٹا ہمیشہ دیکھ کے حیرت ہوتی تھی کہ یہ دیکھ لیں کہ ایک دم سے جب اس میں ہم نے کارڈیاک سرجری کو، پیڈز کے کارڈیاک سرجری کو شامل کیا، تو دیکھا کہ کتنا اس کا استعمال زیادہ تھا. اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی کو کارڈیاک بائی پاس چاہیے ہوتا ہے، وہ جا کے PIC میں کرتا ہے، یا خیبر پختونخوا کے کسی اور ہسپتال میں کرتا ہے، HMC میں، LRH میں، خیبر پختونخوا سے باہر کرتا ہے، کوئی لیور ٹرانسپلانٹ کرتا ہے. یہ تو ساری وہ کنڈیشنز ہیں جہاں پہ غریب کو تو چھوڑیں، مڈل کلاس کو بھی چھوڑیں، آپ کے ٹاپ 1% جو سب سے امیر لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی یہ ٹریٹمنٹ نہیں افورڈ کر سکتا. 40 لاکھ کی، 50 لاکھ کی لوگوں کو آنا پڑتا تھا، درخواستیں سیکرٹری کے پیچھے، منسٹر کے پیچھے، چیف منسٹر تک فائل جانی پڑتی تھی، سفارشیں کرنی پڑتی تھی. اب وہ سب کچھ خود سے ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے فخر ہے، اس میں ضرور چیلنجز ہیں، ہوں گے، لیکن ہم وہ سالو کریں گے. ابھی جو اس کا یونیورسل قانون بن گیا، اس کا بورڈ بھی بن گیا ہے، اس میں بڑے زبردست ممبرز بھی ڈالے. اب وہ بورڈ اس کو دیکھے گا بھی. اس کی دوسری بورڈ میٹنگ کل ہی ہوئی تھی اور اس میں یہ سارا ڈیٹا ہم نے دیکھا تھا، اس لیے میں نے کہا آج آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. نیکسٹ. اور یہ بھی دیکھ لیں، اگر آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہماری انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، کیونکہ اگر پچھلے 2 مہینوں کی ہم دیکھیں تو 2.5 ارب اور 2.7 ارب. اس میں تھوڑی سی اونچ نیچ جو ہے وہ منتھ ٹو منتھ آتی ہے. اس کا مطلب کہ اس سال ہم صحت کارڈ پہ تقریباً 30 ارب روپے سیٹل ڈسٹرکٹس کے اور 5 ارب روپے مرج ڈسٹرکٹس کے 35 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی خیبر پختونخوا کے لوگوں پہ، ان کی صحت پہ، یہ ایک ہمارے فلیگ شپ پروگرام کے تھرو. نیکسٹ. تو یہ مجھے فخر ہے. میں یہ ریاض صاحب بھی بیٹھے ہیں، بعد میں یہ ہمیں جوائن کر لیں گے، آپ کے صحت کارڈ پہ سوال ہوں گے. ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پہلا ہیلتھ سیکٹر کا وہ پروجیکٹ جو کہ لینسیٹ میں فیچر ہوا، خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید مضبوط، مزید شفاف، مزید ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے. ایک اور ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے خیال میں ہمارے ہیلتھ سسٹم کے امپروومنٹ میں سب سے بڑا رول ادا کرے گا. اور میں آپ کو انوائٹ بھی کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے کچھ آؤٹ سورسڈ ہاسپٹلز دیکھیں، پبلک سیکٹر آؤٹ سورسڈ ہاسپٹلز. کیونکہ جو ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی سب سے بڑی خامی ہے کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں، خاص کر اس ہاسپٹل میں جو پیریفری میں ہو، صرف پشاور سے باہر نہیں، پشاور ضلع میں بھی جو ذرا دور دراز کے ایریاز ہیں، کہ وہاں پہ ایک سرکاری ڈاکٹر جاتا ہے، 2 نہیں جاتے. آپ پوسٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے واپس جو ہے وہ پوسٹ کر دو. کہ اس کا ہم ایک حل نکالیں، اپنے سسٹم کو آگے 21ویں صدی میں لے جائیں. ہم نے یہ کہا کہ جو ہماری وہ کیپیسٹی ہے جو ان یوٹیلائزڈ ہے، انڈر یوٹیلائزڈ ہے، یا جو امپروو ہو سکتی ہے، کہ اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ڈالیں، آؤٹ سورس طریقے سے چلائیں. تقریباً ہمارے 20 ہاسپٹلز چل رہے ہیں. اس میں آپ کو جو ابھی 9 ہاسپٹلز ریسنٹلی آؤٹ سورس ہوئے تھے، ان کے صرف 2 سلائیڈز میں کچھ بیسک ریزلٹس دینا چاہتا ہوں. اور وہاں پہ ابھی جو ہمارے کانٹریکٹڈ ادارے ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں اور ایز اے پبلک سیکٹر ہاسپٹل چلا رہے ہیں، ابھی وہاں پہ امپروومنٹ ہو رہی ہے، ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. لیکن آپ صرف فرق دیکھ لیں. آگے جائیں. یہ جو سلائیڈ ہے، یہ 9 ہسپتال ہیں. DHQ وانا، DHQ داسو کوہستان میں، جہاں پہ مجھے بہت سے لوگ آئے ہیں کہ یہ ہسپتال 15 سال سے خالی پڑا تھا، آپ نے اس کو چلایا ہے. THQ میر علی، بازار زکا خیل، رزمک، پشت، مامون، نوگئی، یہ 3 ہسپتال جو ہیں وہ
باجوڑ ڈسٹرکٹ میں اور علیزئی کرم میں. صرف دیکھ لیں کہ آؤٹ سورسنگ سے پہلے ان 9 ہسپتالوں میں 5 اسپیشلسٹ تھے, 5, اور ابھی 44 ہیں, اور اپ ٹو 80 انکریز ہوں گے, لیکن 9 گنا زیادہ اسپیشلسٹ ہیں. 38 میڈیکل آفیسرز تھے, ابھی 104 ہیں, اور انشاءاللہ 130 ہوں گے. تقریباً 80% ویکنسیز فل ہو گئی. 27 نرسز تھے, یعنی 3 نرسز فی ہسپتال, اور ابھی 97 ہیں, اور انشاءاللہ 143 نرسز ہوں گے. جاب اپرچونٹیز بھی پیدا ہو رہی ہیں, صرف نیچے والے سٹاف کے لیے نہیں, ٹیکنیکل سٹاف کے لیے. سروس ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے, اور اس کا پبلک پہ امپیکٹ آ رہا ہے. اگلے سلائیڈ کو میں آپ کو لے جاتا ہوں. مل کے ان 9 ہسپتالوں کی ملا کے او پی ڈی ہوتی تھی 545, ملا کے او پی ڈی ہوتی تھی 545 ایک دن کی, اور ابھی ہے 1743. حالانکہ ونٹر سیزن میں تھوڑی کم بھی ہو جاتی ہے, 3.5 گنا زیادہ ہو گئی ہے. ان پیشنٹ یعنی جو ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں, 9 ہسپتالوں میں روزانہ تقریباً 3 بیڈ استعمال ہوتے تھے, 3, اور ابھی 98, 33 گنا فرق ہے. آپ یہی دیکھ لیں کہ پیریفری میں یہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا. یہ آپ رورل سندھ میں دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں. یہ تو وہ بلو پرنٹ ہے جو کہ ہمارے جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں ان میں ایک انقلاب لا سکتا ہے. 3 کے بجائے 98 آئی پی ڈی, اور ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی, جو بندہ ایمرجنسی میں آتا ہے 9 ہسپتالوں میں 97, اور ابھی 97 کے بجائے 378. اور یہ آپ دیکھ لیں کوئی 20-25% سٹاف آنا ہے تو یہ اور بھی بڑھے گا. تو جو ہمارا آگے پلان ہے, اور میں اینڈ میں یہ آخری بات ہی کہتا ہوں, 58 ہاسپٹلز آؤٹ سورس کرنے کا. ایک یہ پرائیویٹائزیشن قطعاً نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. ہمارا صرف ارادہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ پبلک کو چترال سے ڈی آئی خان اور ٹانک اور ساؤتھ وزیرستان تک سروسز دے, کہ وہ ہم دے سکیں. 2, کوئی پبلک سیکٹر سرونٹ افیکٹ نہیں ہوگا. آپس کی بات ہے, جو قوانین ہے ہو بھی نہیں سکتا, وہ آپ سب کو پتہ ہے. کوئی نہیں ہوگا جو ان ہاسپٹلز میں رہنا چاہے گا اور کام کرنا چاہے گا وہ یہیں پہ رہ سکے گا. جو خود کچھ ان کے ہیلتھ سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز کے جائز تحفظات ہیں, کیونکہ ایک نیا ماڈل ہے, اس میں بہت سی امپروومنٹ آ سکتی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ سب سنیں, تاکہ ایک ایسے ماڈل بنے کہ یہ لوگ بھی ان پہ فخر کر سکیں, اور نہ اس سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ریکروٹمنٹ یا پبلک سیکٹر کے ٹریڈیشنل موڈ میں ایکسپینشن رکے گی. اور یہ کمٹمنٹ میں اس لیے دے سکتا ہوں کہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی پورے پاکستان میں ابھی ہمارے پاس پیسہ ہی اتنا ہے کہ ہم ہیلتھ پہ تقریباً صوبوں میں اپنے بجٹ کا 20 سے 25% استعمال لگاتے ہیں. 15 سے 20%. خیبر پختونخوا تھوڑا زیادہ لگاتا ہے, لیکن ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی پاکستان 2% سے بھی کم لگاتا ہے. 4% ہونا چاہیے, لیکن پیسہ زیادہ ہوگا. ہم نے 3 سال میں بجٹ تقریباً ڈبل کر دیا. تو یہ جو بجٹ بڑھے گا, ہمیں زیادہ ڈاکٹرز چاہیے, زیادہ نرسز چاہیے. وہ پبلک سیکٹر میں بھی ہوں گے, وہ ایم ٹی آئیز میں بھی ہوں گے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہمارے بہاف پہ کام کر رہا ہے آؤٹ سورسڈ ہاسپٹلز میں, اس میں بھی دے گا. لیکن اس میں میڈیا کی سپورٹ, انڈرسٹینڈنگ آپ خود چیک کر لیں, ہماری اصلاح بھی دے دیں. اس لیے بھی دے دیں کیونکہ اگر ایک جگہ پہ 9 ہسپتالوں میں تقریباً کوئی 1000+ بیڈز میں 3 بیڈ دن کے استعمال ہوتے تھے, تو یہ ہسپتال اس لیے تو نہیں بنے تھے نا کہ یہ صرف جو ہے وہ خالی پڑے رہیں. اور ابھی 3 کے بجائے 100 پیشنٹ تو اس کو اوور نائٹ استعمال کرتے ہیں آئی پی ڈی کے طور پہ. ایمرجنسی 4 گنا بڑھ گئی, او پی ڈی 3.5 گنا بڑھ گئی, اسپیشلسٹ 9 گنا بڑھ گئے, ڈاکٹرز نرسز 3-4 گنا بڑھ گئے. تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے, ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس ماڈل کو مزید بہتر کرنا چاہیے. صحت کارڈ
آؤٹ سورسنگ, پبلک سیکٹر ہاسپٹلس, ایم ٹی آئیز, بلکہ پرائمری ہیلتھ کیئر بھی. ابھی میں ایک ڈی ایچ او ورک شاپ سے آیا ہوں, اور ہماری بی ایچ یوز میں او پی ڈی جو پبلک سیکٹر میں ہی چل رہے ہیں, اوسطاً وہی 20 سے 35 پہ چل گئی ہے, اور پشاور میں 20 سے 85 پہ چل گئی ہے. یہ سن کے کامران بھی خوش ہوں گے. یہ کہہ کے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اوپن ٹو اینی کوسچنز. بہت بہت شکریہ. سر ایک اہم معاملے کی طرف سر آپ کو آپ کی توجہ تو